ہم نے پارٹ 1 میں دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کیسی تھی اور ملکہ بلقیس نے کیسے ایمان قبول کیا۔ آج ہم پارٹ 2 میں جانیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ اور قصے اور ان کی وفات کیسے ہوئی۔ اگر آپ نے فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کی دعوت کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ نے ان کو ساری دنیا پر حکومت دے دی ہے، اب دنیا ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ تمام دنیا کی مخلوق کی دعوت کی جائے اور تمام کو کھانا کھلایا جائے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یا عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اجازت دو کہ میں آپ کی تمام مخلوق کو پورے سال کھانا کھلا سکوں۔ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان، تم اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر درخواست کی کہ اے میرے اللہ، آپ مجھے صرف 7 دن کے لیے اجازت دے دیں کہ میں آپ کی مخلوق کو دعوت دوں اور انہیں کھانا کھلا سکوں۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اے سلیمان، تم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے میرے اللہ، مجھے صرف 1 دن کے لیے ہی اجازت دے دے تاکہ میں تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے سلیمان، تم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ یا کہہ کر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت ملنے کے بعد آپ نے تمام جناتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ تمام چیزوں کو جمع کریں جو زمین میں حلال ہیں، جیسے بھینس، بیل، بکری، دمبے، بھیڑ، پرندے وغیرہ۔ جنات اور انسان مل کر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لے آئے۔ تو آپ نے کہا کہ ان سب کی دیگیں تیار کرو۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلو تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر کھانے کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کا دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے میں 1 مہینہ لگ جاتا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ اللہ نے فرمایا اے سلیمان، میری مخلوق میں سے سب سے پہلے کس کی دعوت کرو گے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ نے دریا کی ایک مچھلی کو حکم دیا وہ حضرت سلیمان کی دعوت میں سے کھائے۔ تو وہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے دریا سے اپنا سر نکالا اور کہا اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری دعوت رکھی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی، تو نے صحیح سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے ایک ساتھ ہی سارا کھانا کھا لیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے اور کھانا دو، میری بھوک ابھی نہیں مٹی ہے۔ تو یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو سارا کھانا کھا گئی اور ابھی تیرا پیٹ بھی نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے میزبان کا یہی فرض ہوتا ہے؟ سلیمان، آپ یہ جان لیجئے جیسا آپ نے میرے لیے یہ کھانا پکایا، اسی طرح اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتا ہے، اور آپ آج میرے لیے کھانا روکنے کا سبب بنے، کیونکہ آپ نے رزق اپنے ذمے لے لیا اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور رونے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، اور آپ نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تعمیر کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تعمیر میں مصروف رہے، اور ان سبھی کو جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی باطل ظاہر ہو جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ اپنے محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور جن مزدور یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں،
बराबर काम करते रहे और बहुत अरसा बीत गया। इसी हालत में जिन्नों के एक गिरोह को बहुत हैरत हुई, लेकिन वो आपको कई बार इसी तरह खड़े होकर इबादत करते देख चुके थे। कभी कभी तो 2-2 महीने इबादत में खड़े रहते थे। और इसी तरह आपकी वफात का 1 साल बीत गया और आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि हुक्म इलाही से दीमकों ने आपकी लाठी को खा लिया और लाठी के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। उस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफात हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस वाक़ये का जिक्र किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।